ذرا یہ جملے غور سے سنیں۔ پہلے اداروں کو تباہ کرو، پھر بیچ دو اور بعد میں جشن بھی مناؤ۔ یہ الزام کسی عام شخص کا نہیں، یہ آواز ہے پاکستان کے ایک بڑے قومی سوال کی۔ یہ جو کبھی پاکستان کی پہچان تھی، جس کے طیارے دنیا بھر میں اڑتے تھے، جس کے پاس اربوں روپے کے اثاثے، قیمتی روٹس اور عالمی گولڈن موجود تھے، آج وہ ادارہ صرف اور صرف 10 ارب میں فروخت کر دیا گیا ہے۔ ایران کے بعد یہ کہ لینے والے بھی فوج ہے۔ سوال یہ نہیں کہ نجکاری ہوئی، سوال یہ ہے کہ اتنی جلدی کیوں؟ کیا واقعی خسارے میں تھا یا ایسے جان بوجھ کر خسارے میں دیکھا گیا ہے؟ جب طیارے موجود تھے تو روٹس منافع دے رہے تھے اور پچھلے سال منافع کی بات ہو رہی تھی، تو پھر قوم سے کیا چھپایا گیا؟ اور ذرا یہ بھی سنیں، نفع خریدار کا ہے، نقصان عوام کا ہے۔ پنشن، قرض، تنخواہیں سب عوام کے ٹیکس سے۔ کیا یہی قومی مفاد ہے؟ اور ناظرین سوال یہ نہیں ہے، اور ناظرین یہی سوال اب صرف پی آئی اے تک محدود نہیں رہا، یہی سوال پاکستان کی سیاست میں بھی گونج رہا ہے۔ ایک طرف مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف سڑکوں پر آنے کی تیاریاں۔ عمران خان کا حکم ہے اور اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ کیا واقعی ڈائلاگ ہونے جا رہا ہے؟ عمران خان نے دستخط کر دی ہیں یا یہ پھر سب وقت خریدنے کی ایک چال ہے؟ کچھ رہنماؤں کی رہائی، کچھ نام مذاکرات سے باہر، کچھ فیصلے پردے کے پیچھے۔ سوال یہ ہے ناظرین، کیا یہ ملک ایک بڑے فیصلے کے دانے پر کھڑا ہے یا تاریخ خود کو ایک بار پھر دہرانے والی ہے؟ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن نے کہا ہے کہ پی آئی اے کو تباہ کرنے والے آج اسے فروخت کر کے جشن منا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ قومی ایئر لائن کبھی ملک کا فخر اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی پہچان تھی، مگر بدترین انتظامی فیصلوں نے، سیاسی بھرتیوں اور ناقص حکمرانوں نے اسے تباہ کر دیا۔ حافظ نعیم الرحمن کا کہنا تھا اور انہوں نے یہ سوال اٹھایا، پہلے منافع بخش ادارے کو تباہ کیا جاتا ہے اور پھر انہیں فروخت کر کے خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ یہ حکمرانوں کی بدترین ذہنیت اور نااہلی کی عکاسی ہے۔ انہوں نے زور دیا ہے کہ قومی اثاثوں کو نقصان پہنچانے والوں کا احتساب ہونا چاہیے تاکہ آئندہ ایسے فیصلوں میں ملک کے لیے کوئی خطرہ نہ بنے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ نجکاری کے اس عمل میں عوام ہی کا نقصان ہے اور عوام اسی نقصان کو اٹھائے گی جبکہ نفع خریدار کے ہاتھ میں ہے۔ ان کے مطابق پہلے نقصان، پھر فروخت اور پھر جشن منانا ایک ناقابل قبول رویہ ہے۔ حافظ نعیم الرحمن کا کہنا ہے، حافظ نعیم الرحمن نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ پی آئی اے کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور اب نجکاری کے نعروں کے باوجود اصل بوجھ عوام پر ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شخصیات، احتساب اور قومی مفاد کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ اچھا جی، عمران ریاض خان نے ایک حیرت انگیز بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے پی آئی اے کی نجکاری کے اس سودے میں پوری قوم کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ عمران ریاض خان کے مطابق ایسا محسوس ہوتا ہے کہ موجودہ حکمرانوں کو پاکستان کے قومی ادارے بیچنے کی غیر معمولی جلدی اور اس پورے عمل کا کریڈٹ مخصوص تاتور حلقوں کو دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ناظرین سے ایک اہم سوال کیا ہے کہ اگر پی آئی اے گزشتہ سال 26 ارب روپے کے منافع میں جا چکی تھی تو پھر اسے بیچنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ عمران ریاض خان نے واضح کیا ہے کہ پی آئی اے کے پاس اس وقت تقریباً 30 قیمتی طیارے موجود تھے جن کی مالیت سینکڑوں ارب روپے بنتی تھی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اس کے علاوہ پی آئی اے کے پاس 64 بین الاقوامی اور ملکی روٹس سے جو آج کے دور میں کسی بھی نئی ایئر لائن کو آسانی سے نہیں مل سکتے۔ ان روٹس کی اپنی الگ الگ قیمت اور عالمی حیثیت ہے جو کسی بھی قومی ادارے کے لیے برائے سرمایہ کاری کا حصہ سمجھی جاتی ہے۔ عمران ریاض خان نے بتایا کہ پی آئی اے کے ساتھ 8 قیمتی عمارتیں بھی شامل تھیں جن میں اسلام آباد کے بلو ایریا کی عمارت بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے علاوہ بھی اربوں روپے کا فنڈ اور تقریباً 10 ارب روپے کے اسپیئر پارٹس بھی پی آئی اے کے اثاثوں میں شامل ہیں۔ عمران ریاض خان نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اتنے قیمتی اثاثوں کے باوجود پوری قومی ایئر لائن مخص 10 ارب روپے میں فروخت کر دی، جو کسی درمیانی درجے کی بس کمپنی کے برابر بھی نہیں بنتی۔ انہوں نے ناظرین کو بتایا کہ اس سودے کی سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ منافع بخش تمام اثاثے خریدار کو دیے گئے جبکہ نقصان اور بوجھ حکومت کے ذمہ رہا۔ عمران ریاض خان نے کہا ہے کہ اضافی ملازمین
ملازمین کی تنخواہیں، پینشن اور تقریباً $250 ارب کا قرضہ عوام کے ٹیکس سے ادا کیا جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ یوں نفع خریدار کا نقصان عوام کا۔ عمران راجستھان نے مزید کہا ہے کہ ابتدا میں جو خریدار سامنے آیا اس کے پیچھے اصل دلچسپی رکھنے والے ادارے بعد میں خود ہی سامنے آ گئے اور شراکت دار بن گئے۔ انہوں نے کہا یہ سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا کہ شفافیت پر سنجیدہ سوالات اٹھنے لگے۔ انہوں نے ناظرین کو یاد دلایا کہ عمران خان کے دور میں پی آئی اے کے نقصانات کم ہو رہے تھے اور منافع میں بہتری آ رہی تھی، جو سرکاری اعداد و شمار سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ عمران ریاض خان نے کہا کہ اس کے باوجود ادارے کو سنبھالنے کی بجائے فروخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک نئی ایئر لائن کھڑی کرنے کے لیے ہزاروں ارب روپے درکار ہوتے ہیں، جبکہ یہاں ایک مکمل قومی ایئر لائن، اس کی عجیب طیارے، روٹس اور اثاثے ایک طیارے کی قیمت کے برابر بیچ دیے گئے۔ عمران ریاض خان نے زور دیا کہ یہ صرف ایک معاشی فیصلہ نہیں بلکہ ایک قومی نقصان ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ملک میں حقیقی جمہوریت اور آزادانہ عدلیہ موجود ہوتی تو یہ معاملہ عدالتوں میں جاتا اور اس سودے کو چیلنج کیا جاتا، مگر بدقسمتی سے آج ایسا ممکن نہیں۔ عمران ریاض خان نے کہا کہ وقت آئے گا تو تاریخ خود فیصلہ کرے گی کہ یہ سودا کس مفاد میں اور کس کے نقصان میں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ناظرین کو یاد دلایا جائے کہ سوال صرف پی آئی اے کا نہیں بلکہ پاکستان کے مستقبل کا ہے۔ اب بات کرتے ہیں فوجی فلائٹر کمپنی کی شمولیت کی۔ اس نے باضابطہ اعلان کر دیا کہ وہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن میں حصہ دار بننے جا رہی ہے۔ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر نے نجکاری کے لیے کامیاب بولی دینے والے کنسورشیم میں شمولیت کی منظوری دے دی ہے۔ تجزیہ کاروں نے کہا کہ اس شمولیت کے بعد پی آئی اے کے مستقبل سے جڑی کئی سوالات اور توقعات ایک بار پھر سامنے آئیں گے۔ تجزیہ کاروں نے یہ بھی کہا ہے کہ پی آئی اے گزشتہ دہائیوں سے مالی خسارے، انتظامی مسائل اور حکومتی بوجھ کی علامت بنی ہوئی ہے۔ مسلسل بیل آؤٹ پیکجز کے باوجود ادارہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکا۔ انہوں نے کہا ہے کہ فوجی فلائٹر کمپنی جیسے منافع بخش اور منظم ادارے کی شمولیت اس میں بہترین کام دکھا سکتی اور اس کو سنجیدہ اور استحکام فراہم کرتی دکھائی دیتی ہے۔ تجزیہ کاروں نے مزید کہا ہے کہ ایف ایف سی کی شمولیت سے کنسورشیم کی مالی طاقت بڑھے گی اور پی آئی اے کو ایک کارپوریٹ طرز انتظام کی طرف لے جانے میں مدد مل سکتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ شمولیت اس تاثر کو بھی مضبوط کرتی ہے، صرف ایک کاغذی فیصلہ نہیں بلکہ اس کے پیچھے مضبوط سرمایہ اور ادارہ جاتی صلاحیت موجود ہے۔ ناقدین نے کہا ہے کہ اصل امتحان نجکاری کے بعد شروع ہوگا، جہاں فیصلے سیاسی دباؤ سے آزاد ہو کر اپنے ہوں گے۔ تجزیہ کاروں نے یہ بھی کہا ہے کہ پی آئی اے کے ملازمین کا مستقبل بھی ایک اہم پہلو ہے۔ عوام اور عملے کی نظریں اس بات پر مرکوز ہیں کہ نئے انتظامی ڈھانچے میں روزگار کے تحفظ اور ادارے کی بحالی کس حد تک ترجیح دی جاتی ہے۔ تجزیہ کاروں نے کہا ہے کہ اگر پیشہ ورانہ انداز میں فیصلے کیے گئے تو پی آئی اے دوبارہ قومی فخر کی علامت بن سکتی ہے، لیکن اگر پرانی روایات برقرار رہی تو یہ موقع ضائع ہو سکتا ہے۔ مجموعی طور پر فوجی فلائٹر کمپنی کی شمولیت بھی پی آئی اے کی نجکاری کے عمل میں ایک سنجیدہ اور فیصلہ کن قدم ہے، جس کے نتائج آنے والے برسوں میں پاکستان کی معیشت اور قومی اداروں کی صنعت کا تعین کریں گے۔ اب وزیر اعظم کے مشیر برائے نجکاری محمد علی کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس عمل کے ذریعے حکومت کو مجموعی طور پر 55 ارب روپے حاصل ہو گئے، جن سے 10 ارب روپے حکومت کو فوری طور پر کیش کی صورت میں مل گئے، جبکہ باقی 45 ارب روپے حکومتی ایکٹیویٹی کے طور پر رہیں گے۔ محمد علی نے کہا کہ نجکاری کے بعد حکومت پی آئی اے سے مکمل طور پر الگ نہیں ہوئی بلکہ 25% حصہ اپنے پاس برقرار رکھے گی، جن کی مالیت تقریباً 45 ارب روپے بنتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ماڈل اس لیے اپنایا گیا تاکہ حکومت ایک جانب سے مالی بوجھ سے نجات حاصل کرے اور دوسری جانب ادارے نے اپنا اسٹرکچرڈ مفاد برقرار رکھے۔ وفاقی مشیر نے واضح کیا کہ پی آئی اے ایک طویل عرصے سے قومی خزانے پر بوجھ بنی ہوئی تھی اور نجکاری کا بنیادی مقصد اس خسارے کو روکنا اور ادارے کی کارکردگی کو بہتر بنانا اور اسے پیشہ ورانہ بنیادوں پر چلانا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نئے سرمایہ کار نہ صرف مالی وسائل لائیں گے بلکہ انتظامی اصلاحات بھی متعارف کرائیں گے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اصل سوال یہ ہے کہ آیا یہ رقم پی آئی اے کی مجموعی قرضوں اور نقصانات کے مقابلے
میں کافی ہے یا نہیں۔ عوام اور ماہرین اب اس بات پر نظر رکھے ہیں کہ نجکاری کے بعد واقعی پی آئی اے ایک منافع بخش ادارہ بن پاتی ہے یا نہیں۔ عمران ریاض خان نے ناظرین کو یاد دلایا ہے کہ یہ معاملہ صرف ایک ادارے کا نہیں بلکہ پاکستان کے مستقبل کا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ وقت گزر جائے گا اور تاریخ خود فیصلہ کرے گی کہ یہ سودا کس کے مفاد میں تھا اور کس کے نقصانات میں تھا۔ اقتدار نے پی آئی اے کی نجکاری پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک بڑی اور تاریخی ڈیل ہے۔ ان کے مطابق اس اقدامات کو قومی ایئر لائن کی سابقہ عظمت کو واپس لانے کا تیزی سے سفر شروع ہو گیا ہے۔ قرار نے مزید کہا ہے کہ نجکاری کے بعد اس عمل سے پی آئی اے کو نہ صرف مالی استحکام ملے گا بلکہ ادارے کے انتظامی ڈھانچے میں بھی صلاحیت آ جائے گی جو اسے ایک پیشہ ورانہ مؤثر ایئر لائن بنانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ ان کا موقف تھا کہ اب وقت آ گیا پاکستانی قومی ایئر لائن دوبارہ عالمی معیار کے مطابق کام کرے اور ملک کے لیے فخر کا باعث بنے، اور یہ عمل مستقبل میں ملکی معیشت اور مسافرین کے اعتماد کو بھی فروغ دے رہا ہے۔ اچھا، یہ تھا پی آئی اے کی مکمل سٹوری۔ کیا حکمرانوں نے کہا ہے، کیا تجزیہ کاروں نے اس کے اوپر رد عمل دیا ہے، کیا عوام نے رد عمل دیا ہے؟ رد عمل تو آنا چاہیے تھا کیونکہ پاکستان کے لیے پی آئی اے بہت فخر تھا اور پچھلے سال کے مطابق یہ بہت پرافٹ میں بھی گیا تھا، لیکن پھر بھی اس کو سیل کر دیا گیا ہے۔ مختلف لوگ اس پر مختلف باتیں کر رہے ہیں، لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ جتنے پیسوں میں انہوں نے سیل کیا تھا یہ حکومت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک ذرے کے برابر ہے۔ اگر اس پر یہ تھوڑی بہت خود محنت کرتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے دوبارہ فخر بن جاتا تھا، لیکن انہوں نے محنت نہیں کی اور انہوں نے غبار کے ریٹ پر سیل کر دیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کی سیاست پر۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے واضح کر دیا ہے کہ آئی ایس ایف کو اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے مکمل تیاری کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جیسے ہی عمران خان کا حکم آیا، احتجاجی کارروائی میں ہر چیز مکمل اور منظم ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے مزید کہا ہے کہ ہمارا احتجاج میں اب تک ایک گلمہ بھی نہیں ٹوٹا اور یہ منظم پرامن رہے گا۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ مسائل اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب ملک دشمن عناصر جمع ہو جاتے ہیں جو پروٹیسٹ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے مطابق آئی ایس ایف کو چاہیے کہ وہ ہر صورتحال سے نپٹنے کے لیے تیار رہے تاکہ عوامی احتجاج پرامن اور محفوظ طریقے سے جاری رہ سکے۔ سہیل خان افریدی نے بیان کے اندر واضح کیا ہے، انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ حکومت کے متعلقہ ادارے اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ احتجاج منظم، پرامن اور غیر متشدد ہو۔ سہیل افریدی کے بیانات سے واضح ہوتا ہے کہ حکومت اور متعلقہ ادارے اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ احتجاج منظم، پرامن اور غیر متشدد ہو اور کسی قسم کے نقصان یا توڑ پھوڑ نہ کی جائے۔ اب تک کی بریکنگ نیوز کے مطابق عمران خان سے دستخط لینے کا اعلان بھی سامنے آ گیا۔ رپورٹر عبدالقدیر نے بتایا ہے اہم تفصیلات حاصل ہو گئی ہیں۔ وزیر اعظم کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش پر اپوزیشن لائن کا اہم اجلاس ہوا جس میں ملک کی سیاسی صورتحال پر غور کیا گیا۔ اس اجلاس میں تحریک تحفظ یعنی پاکستان نے حکومت سے مذاکرات کی آمادگی ظاہر کی اور باضابطہ اس بات کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب حکومتی پیشکش کو باضابطہ منظوری مل گئی ہے اور آئندہ مذاکرات کا آغاز ممکن ہو گیا ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے پہلے کہا گیا تھا کہ وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار نہیں، مگر تحریک تحفظ یعنی پاکستان نے اس موقع پر حکومت کے ساتھ بات چیت کی راہ امور کر دی ہے۔ عبدالقدیر کے مطابق یہ اجلاس اور پیش رفت ملک کی سیاسی منظرنامے میں ایک اہم موڑ ہے اور آنے والے دنوں میں مذاکرات کے ذریعے سیاسی کشیدگی کم کرنے اور مسائل کے حل کی کوشش تیز ہو سکتی ہے۔ نیشنل ڈائیلاگ کمپنی نے وزیر اعظم کو خط لکھ کر کوٹ لکھپت جیل میں قید پی ٹی آئی رہنماؤں کو پیرول پر رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کمیٹی کے مطابق یہ اقدامات مذاکراتی عمل کا آغاز ہیں اور اس کا تسلسل کو مؤثر بنانے کے لیے ضروری ہے۔ سابقہ پی ٹی آئی رہنماؤں کے اس خط میں عمران خان کا ذکر شامل نہیں کیا گیا بلکہ اڈیالہ جیل سے باہر موجود قیادت کو اسی مذاکراتی عمل پر کردار ادا کرنے کے قابل غور قرار دیا گیا۔ کمیٹی نے زور دیا ہے کہ رہنماؤں کی رہائی سے مذاکرات کا عمل بہتر اور شفاف انداز میں آگے بڑھ سکتا ہے اور تمام فریقین کے لیے اعتماد پیدا ہوگا۔ خط میں نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نے یہ پیغام بھی دیا ہے کہ قیدی رہنماؤں کی عارضی رہائی اس عمل کی کامیابی اور ملک میں سیاسی استحکام کے لیے نہایت اہم ہے۔ وزیر دفاع خواجہ اعظم نے عمران خان کی سیاست اور موجودہ صورتحال پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ عمران خان ذاتی مفاد کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں۔ انہوں نے نشاندہی کی ہے وزیر اعظم کے ساتھ پی ٹی آئی کو
مسکراہٹ کی دعوت دے رہے ہیں تاکہ سیاسی کشیدگی کو کم کیا جا سکے۔ خواجہ اصغر نے کہا ہے کہ مسکراہٹ کے ذریعے مسائل کا حل نکالنا ملکی مفاد میں ہے اور دعا ہے کہ ان مذاکرات کا نتیجہ مثبت ہو۔ ان کے مطابق حکومت کی کوششیں شفاف، پرامن اور سب فریقین کے لیے قابل قبول حل تلاش کرنے کی جانب مرکوز ہوں۔ وزیر دفاع نے یہ بھی واضح کیا کہ سیاسی قیادت کو چاہیے کہ ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر قومی مفاد کے لیے عوام کے تحفظ کو ترجیح دیں تاکہ ملک میں استحکام اور سیاسی شفافیت قائم ہو سکے۔ سینئر صحافی نجم سیٹھی نے عمران خان اور پی ٹی آئی کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تفصیلی تجزیہ پیش کیا ہے۔ نجم سیٹھی کے مطابق حکومت نے عمران خان کو باہر لانے کی مکمل تیاری کر لی ہے مگر اس عمل میں مشکلات بھی موجود ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ابھی ملاقاتوں کا سلسلہ کم ہو گیا ہے اور زیادہ تر رابطے عمران خان کی بہن کے ذریعے ہو رہے ہیں جو سخت موقف اختیار کرتی ہیں۔ نجم سیٹھی کے مطابق بانی پی ٹی آئی اور ان کی ٹیم تب تک کسی رعایت پر راضی نہیں ہوگی جب تک وہ اپنے رویے میں تبدیلی نہ لائیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے اداروں یا ملک کے خلاف بیان بازی بند نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو باہر لانے کے لیے 9 مئی کے واقعات پر قوم سے معافی مانگنی ہوگی مگر بانی پی ٹی آئی اس پر راضی نہیں ہیں۔ صحافی نے مزید بتایا کہ ایک اور اہم شخصیت شاہ محمود قریشی بھی جیل میں ہیں اور انہیں اپنی پارٹی نے نظر انداز کر رکھا ہے اور انہوں نے واضح کیا ہے تحریک انصاف عمران خان کے بغیر نہیں چل سکتی اور وہ پارٹی کے نمبر 1 رہنما ہیں۔ ان کے مطابق عید کے بعد تحریک انصاف کے اعلان کا امکان ہے مگر وہ ناکام رہے گا اور کوئی اہم نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ نجم سیٹھی نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان کی سخت جدوجہد اور موقف کی وجہ سے صرف قریبی افراد جیسے بشرا بی بی انہیں قائل کر سکتے ہیں تاکہ وہ قوم سے معافی مانگے یا کوئی ڈیل وغیرہ کر لیں ورنہ پارٹی اپنے اصولوں پر قائم رہے گی اور سیاسی معاملات میں رکاوٹیں برقرار رہیں گی۔ ناظرین، ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے مسکراہٹ کی پیشکش پر تحریک تحفظ آئین پاکستان نے مثبت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم حکومت سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس حوالے سے اپوزیشن الائنس کا اہم اجلاس منعقد ہوا جس کی صدارت محمود خان نے کی۔ اجلاس میں علامہ ناصر عباس، اسد قیصر، مصطفیٰ نواز کھوکھر اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ ترجمان کے مطابق ملک کو درپیش سیاسی، معاشی اور گورننس بحران سے نکالنے کے لیے ایک نئے قومی ساکھ کی ضرورت ہے اور اسی بنیاد پر حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ واضح کیا گیا ہے کہ مذاکرات عین شفاف انتخاب اور پارلیمنٹری بالادستی کو قانون کی حکمرانی اور انسانی حقوق کے نکات پر ہوں گے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا ہے کہ ڈائیلاگ کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم کی پیشکش اور سنجیدگی سے لیا گیا ہے۔ تاہم پی ٹی آئی کی جانب سے شیخ وقاص اکرم نے حکومتی پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کا یہ رویہ دوگلا ہے اور وزیر اعظم کے پاس اختیارات ہی نہیں ہیں۔ ادھر وزیر دفاع خواجہ اصغر نے کہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی قومی مسائل اور دہشت گردی پر ریاست کے ساتھ کھڑی ہو کر بات کرے تو بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ، حکومت اور پی ٹی آئی تینوں کو ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا جبکہ کچھ رہنماؤں کو رہا کرنے سے مذاکرات کا ماحول بن سکتا ہے۔ مجموعی طور پر مذاکرات کا عطیہ تو یہی دیا گیا ہے۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو حکومت بھی تیار ہے اس وقت مذاکرات کے لیے، تو پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ وہ مذاکرات کریں تاکہ اس سے پاکستان کو بھی فائدہ ہو اور سیاست میں بھی جو ہلچل مچی ہے وہ ختم ہو سکے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا ہے کہ حکومت پاک فوج کی مشترکہ کوششوں اور عوام کی ثابت قدمی کے باعث پاکستان استحکام، عزت اور وقار کی طرف بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کور کمانڈر کو ہدایت کی ہے کہ میدان جنگ میں پیش ورانہ مہارت کے اعلیٰ ترین معیار کو برقرار رکھا جائے۔ آرمی چیف نے پاک فوج کی تیاریوں اور جنگی صلاحیتوں کو مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور کہا کہ فوج ہر لمحے ملک کی حفاظت اور قومی مفاد کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ مسلسل افواج داخلی و خارجی چیلنج سے نپٹنے کے لیے مکمل تیاری کے ساتھ کھڑی ہے اور قومی سلامتی کو ہر حال میں یقینی بنایا جائے گا۔ عاصم منیر نے فوجی قیادت پر زور دیا ہے کہ وہ پیشہ ورانہ معیار، تربیت اور حکمت عملی میں بہتری کو ترجیح دیں تاکہ پاکستان کی فوج ہر صورت میں مضبوط اور مؤثر رہ سکے۔ انہوں نے کہا کہ عوام اور فوج کے اتحاد سے
ملک میں استحکام اور اعتماد قائم رہتا ہے۔ یہ تھی آج کی تازہ ترین اور اہم ڈیولپمنٹ ہونے والی خبریں جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ آپ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ آپ ان سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، ایگری بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو حقائق ہیں وہ میں کھول کر آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ اگر چینل پر پہلی بار ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔